عمران خان صاحب کی سائفر کیس کے اندر ضمانت کی درخواست کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا گیا تھا، آپ کو پتا ہے۔ اسی طرح سائفر کیس کے اندر ہی جس طرح سے فرد جرم لگانے کی کارروائی کی گئی، اس ساری کارروائی کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے۔ جس طرح سے کاپیاں تقسیم کی گئیں، جس طرح سے آپ کو پتا ہے کہ ٹائم پیریڈ پورا ہی نہیں کیا گیا، 7 دن ٹائم ہوتا ہے کاپیاں تقسیم کرنے کے بعد فرد جرم لگانے تک، وہ بھی مکمل نہیں کیا گیا، اور بڑی جلدی میں ایک آرڈر آیا تھا کہ اگلی ڈیٹ کے اوپر تصور کر دیا جائے گا کہ انہوں نے سائن کر دیے ہیں۔ حالانکہ اس وقت کاپیاں وصول نہیں کی تھیں، لیکن عدالت نے آرڈر کے اندر لکھا کہ انہوں نے کاپیاں لے لی ہیں، لہٰذا یہ تصور کیا جائے گا کہ اگلی ڈیٹ کے اوپر کہ انہوں نے سائن بھی کر دیے ہیں۔ تو اس کارروائی کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے۔ دوسرے نمبر پر آج ایک درخواست تھی لگی ہوئی۔ اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ خان صاحب سے ان کے بیٹوں کی فون پر بات کرنے کے حوالے سے درخواست دی گئی تھی، جو کہ اجازت نہیں دی گئی سپرنٹینڈنٹ جیل کی طرف سے، کیونکہ عدالت نے واضح حکم دیا، تو جب اجازت نہیں دی گئی تو اس کے اوپر توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی گئی۔ توہین عدالت کی درخواست دائر ہوئی تو آج رپورٹ جمع کروائی گئی ہے جیل اتھارٹیز کی طرف سے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت جو ملزم ہوتے ہیں ان کی بات نہیں کروائی جا سکتی، اور دوسرا وہ کہتے ہیں جی کہ جناب جیل مینول کے مطابق واٹس ایپ کال جو ہے وہ الاؤ نہیں ہے، تو دوسرے جو قیدی ہیں ان کو پھر کس طرح سے الاؤ ہے؟ اور یہ بھی بتا دیں کہ 1978 کا یہ جیل مینول ہے، تو اس وقت تو واٹس ایپ تھا ہی نہیں۔ تو یہ ایک محض جو ہے وہ بہانے بنانا کہ ان کی بات جو ہے اس لاء کے تحت نہیں کروائی جا سکتی، یہ بنیادی انسانی حقوق کی واضح طور پر، آپ کو آئین کی واضح طور پر خلاف ورزی نظر آ رہی ہے۔ نمبر ٹو جی کہ کل سائفر کیس کی جو سماعت تھی جیل کے اندر، اس میں جیل کے اندر یہ باقاعدہ طور پر یہ کہا گیا کہ ہمیں جو مینول ہے، سائفر جیسے جاتا ہے فورن آفس سے پی ایم آفس میں، اس مینول کی کاپی جو ہے وہ دے دی جائے۔ تو وہ کہا گیا کہ خفیہ ہے جی، وہ نہیں دی جا سکتی۔ منٹس آف میٹنگ مانگے جاتے ہیں، وہ کہا گیا جی خفیہ ہے، یعنی کہ ٹرائل خفیہ چلایا جا رہا ہے، گواہ خفیہ ہیں، کوئی لاء جس کے اوپر آپ ڈیپینڈ کر رہے ہیں، جس کے اوپر آپ کیسز کا حوالہ دے رہے ہیں، تو وہ جو ہے اگر لاء مانگا جاتا ہے یا اس کے حوالے سے کوئی ڈاکومنٹ مانگا جاتا ہے تو اسے بھی آپ خفیہ کہہ رہے ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ کوئی قانون جو ہے وہ بھی خفیہ ہو؟ تو جن ڈاکومنٹس کے اوپر آپ کا کیس ہے، آپ اگر اس فریق دوسرے کو نہیں دیں گے تو وہ کیسے اپنے کیس کو پروسیڈ کر سکے گا؟ تو لہٰذا یہ معاملہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے وہاں پر کارروائی چلائی جا رہی ہے، تیزی سے چلائی جا رہی ہے، جس طرح سے اجلت سے چلائی جا رہی ہے، وہ سارا آپ سب کے سامنے ہے۔ دوسری طرف وہی کیسز اگر دوسرے لوگوں کے ہوں تو اس کے اندر بھی آپ کے سامنے کارروائی ہے، اور یہ بھی سامنے ہے۔ توشہ خانہ کیس کے اندر خان صاحب کو جو سزا ہوئی تھی، اس میں سسپینشن فائل ہوئی تھی، سزا تو سسپینڈ ہوگی لیکن کنوکشن باقی تھی، وہ مین اپیل کا لگی ہوئی تھی، اور اس میں پراسیکیوٹر صاحب بھی نہیں ہے جی۔ آپ دیکھ لیں کہ پراسیکیوٹر صاحب اگر نواز شریف صاحب کا مقدمہ ہو تو وہ بن بلائے جو ہیں وہ خود ہی پہنچ جاتے ہیں اور 420 سیکنڈ کے اندر بیل ہو جاتی ہے۔ یہاں پر پراسیکیوٹر جو ہیں وہ اویلیبل نہیں ہے جی۔ توشہ خانہ کیس، القادر ٹرسٹ کیس جو کہ نیب کے اندر چل رہا ہے، اس میں خان صاحب کی ریویژنز کے حوالے سے درخواست دی گئی تھی کہ جو ضمانتیں خان صاحب کی خارج ہوئی ہیں ان کو بحال کیا جائے۔ اچھا، اس میں کیا ہوا؟ اس میں یہ ہوا جی کہ ہماری طرف سے ہم تو پورا پیش ہوئے، لیکن وہ کہتے تھے جناب کہ جو اس وقت کا جو کرنٹ یعنی کہ لاء ہے، نیب آرڈیننس ہے، اس کے مطابق جو ہے لمیٹیشن جو ہے وہ بڑا اہم معاملہ ہے، اور انہوں نے ٹائم کے اندر جو ہے عدالت سے رجوع نہیں کیا۔ دوسری طرف اگر 4 سال بعد بھی بندہ آ جائے تو وہ ٹائم پر ہے، اور ہم ٹائم پر نہیں ہے اگر 25-30 دن کے بعد اگر ریویژن فائل کی گئی ہے۔ تو عدالت نے یہ کہا ہے کہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جو کرنٹ آرڈیننس ہے اس کے مطابق جو ہے بالکل جو ہے وہ لمیٹیشن والا معاملہ نہیں ہے، یعنی کہ ہم تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ لاء منسٹری سے وہ اوریجنل جو ہے کاپی منگوائی جائے تاکہ یہ کلیئر ہو جائے۔ اب اگلی منگل کے لیے یہ ڈیٹ فکس ہوئی ہے، تو اس کے اوپر دیکھتے ہیں پھر آگے کیا فیصلہ آتا ہے جی۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔